چنانچہ وہ مال و دولت، دنیاوی جو مادیت ہے، اس کا طرز فکر ہے، جو حب دنیا ہے، ہوس ہے، جاہو جلال، جاہو منصب ہے، اور آل اولاد کی محبت سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اسے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ اور سارا کر و فر بے حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک اس فخر کا مقام اور مرتبہ سکندر و دارا جیسے معروف حکمرانوں اور شاہوں سے بھی بلند تر و اونچا ہے۔ ایسے فقیروں کا مرتبہ جو بادشاہ جو وقت کے تھے ان سے بھی اونچا ان سے اونچا، بشرطے کہ وہ فقیری اسوہ حسنہ کے مطابق اور اس میں اسوہ صحابہ کے آثار پائے جاتے ہوں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیر میں ہوئے اسد اللہ۔ فرماتے نہ تخت و تاج نے لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ علامہ اقبال کتنے خوبصورت انداز میں مرد قلندر کے مقام کو بیان فرماتے ہیں کہ جو بات نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد اندر کی بارگاہ میں ہے، فخر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فخر ہے بادشاہوں کا شاہ، شاہوں کا شاہ ہے، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ ایک موقع فرماتے ہیں مومن ہے، اگر مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ اللہ، تو علامہ اقبال کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی میں آپ نے فخر کو کے رویے و مزاج کو بیان کیا ہے، کہ فخر جو ہے انسان میں اگر آ جائے تو وہ بادشاہوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے ایک فخر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حصہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فخر کی جو اصل ہے متاع دنیا کا ترک اور اس سے علیحدگی نہیں، بلکہ دل کو دنیا کی محبت سے خالی اور اس سے بے نیاز کرنا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ داتا صاحب کے نزدیک فخر کا معنی فقط ضروری نہیں کہ اسباب کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اسباب دنیا بھی ہے، لیکن دل ان سب چیزوں سے خالی ہو، یعنی دل اسباب دنیا سے، دنیا کی محبت سے، مال و دولت سے، ظاہری اسباب سے خالی ہو، تو ان کے نزدیک یہ جو ہے نا یہ اصل فخر ہے۔ یعنی فخر انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کرتا ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ دنیا کی مادیت ہو، کچھ بھی ہو۔ اور اگر کسی کے پاس آ بھی جائے تو اس سے وہ بے نیاز ہو، ہونے نہ ہونے سے اسے فرق نہ پڑے۔ کاہیت یا گوشہ گیری سے کوئی علاقہ نہیں، ضروری نہیں کہ ترک دنیا کا نام فخر ہے، یا سکون پرستی کا نام فخر ہے، یا خانقاہیت یا گوشہ گیری سے کوئی اس کا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فخر کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رویہ کش مکش زندگی میں گریز کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ سکون پرستی، ترک دنیا، خانقاہیت یا گوشہ گری، یہ انسان میں وہ چیزیں پیدا کر دیتے کہ وہ دنیا کی کشمکش سے بھاگنے لگ جاتا ہے۔ یعنی انسان جب بالکل بیٹھ جاتا ہے تو وہ پھر اسے دنیا کی جو کشمکش سے دوری وہ اختیار کرتا ہے، کہ اتنے مطلب معاملات جو ارتقاء ہے۔ جبکہ علامہ اقبال کے نزدیک جو فخر ہے وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی کا ارتقاء کشمکش، حرکت اور جد و جہد ہی سے ممکن ہے۔ زندگی کی ترقی جو ہے وہ کس سے؟ وہ حرکت سے، جد و جہد سے، اور اس سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راہب جس سکون پرستی کا قائل ہے، راہب جس سکون پرستی کا قائل ہے، وہ تحرک و فعالیت کی ضد ہے۔ یعنی جو راہب کے ہاں جو تقوی یا ان کے ہاں جو فخر ہے وہ جو ہے وہ سکون پرستی کے اس میں ہے، جبکہ وہ اس کے مخالف ہے، فعالیت کی ضد ہے۔ جبکہ علامہ اقبال کے نزدیک فقر جو ہے وہ ایک ارتقاء ہے، ایک کشمکش ہے، ایک ابتلا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ فقر ابتلاء بحر ہے، یعنی مصیبتوں کا سمندر ہے۔
علامہ اقبال نے ایک موقع پر درب کلیمی میں فقر و راہبی کے متعلق فرماتے ہیں، کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ایک فقر و رہبانی، سکو پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، سکو پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ فرماتے فقیر کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے۔ فقر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک جگہ ہو کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، ہر چیز سے بالکل بے نیاز ہو جائیں۔ بے نیازی کا معنی یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہ فقر جو ہے وہ سفینہ ہمیشہ طوفانی ہے، یعنی ابتلاء بحر ہے وہ، جو انسان کو ایسے ایسے آشکار ایسے ایسے چیزیں دکھاتا ہے جس سے انسان آگے کی جانب، ارتقاء کی جانب۔ وہ اس حد تک قائل ہے جس حد تک اسوہ رسول اجازت دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مثلا ربط نشینی بھی ذکر الہی، فکر آخرت، ضبط نفس، خود احتسابی، اور ان سب کے نتیجے میں استحکام خودی کے لیے۔ علامہ اقبال کے نزدیک جو گوشہ نصیحی کا تصور بھی وہ اسوہ حسنی کی بالکل عین مطابق ہے۔ وہ اسوہ حسنی کیا ہے؟ سرکار کا آپ نے بھی اگر آپ کو معتکف کیا، اور اس میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ اعتکاف بھی کیسا، خلوت نشینی بھی کیسی، جو ذکر الہی، فکر آخرت، نفس کے ضبط کی جانب لے کر جائے، جس میں خود احتسابی ہو اور پھر اس کے نتیجے میں استحکام خودی ہو، تو یہ اتباع سنت ہے، تو یہ اعتکاف ہے۔ ورنہ اعتکاف کرنا نہ کرنا صرف کار ثواب ہے، بلکہ یہ معتکف کو اصطلاح باطن اور صفائے قلب کے لیے ایک سازگار ماحول بھی فراہم کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال کے اگر ہم تصور فخر کو دیکھیں، بڑا شاندار ہے۔ آپ کے نزدیک جن اخلاق اور اوصاف کو فخر کا لازمہ آپ سمجھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ان میں صبر و شکر ہے، تسلیم و رضا ہے، اور حلم و انکسار بھی شامل ہے۔ یعنی فقیر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں صبر بھی ہو، شکر بھی ہو، تسلیم و رضا بھی ہو، رضا بھی ہو، اور حلم و انکسار بھی ہو اس کے اندر۔ تو یہ صفات بھی متصل ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو نا فقر جامع ہے، فقر صفات کا جامع ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو فقر کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ کتنی صفات کا اجتماع انسان کو فقر کے لباس کی جانب لے کر جاتا ہے، جس کے بعد فقر جو ہے وہ اس میں کامیابی وہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح فقر تحرک و جرت کا نمونہ ہوتا ہے، بلکہ قوت کا اظہار بھی چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں روایتی طور پر جو فقر و درویشی ہے، اس کے ساتھ جو بے چارگی ہے اور بے بسی کے تصورات وابستہ ہیں، علامہ اقبال کے تصور فخر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ اقبال کے ہاں یہ بے چارگی اور بے بسی کا تصور فخر میں نہیں، بلکہ اقبال کا فقیر جرت رندانہ کا مالک ہے، اور اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چونکہ وہ غیر اللہ سے مستغنی ہے، اس لیے اس بے باک انسان کو نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کی پرواہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا